شاہ خرقانی جناب ابو الحسن یا فچو از دہر در جنت مکان سال و شلش بوالحسن صدیق دا میں شد از خام سرور عیا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ طریقت و حقیقت کا سر چشمہ فیوز و معرفت کا منبع و مخزن تھے، اور آپ کی عظمت و بزرگی مسلمہ تھی۔ آپ کا اسم گرامی علی بن جعفر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ خرقان کے قریب ایک موضوع ہے جہاں شیخ کی سکونت تھی۔ آپ اپنے وقت کے غوث اور قطب تھے، سلطان المشائخ اور قطب اوتاد تھے۔ طریقت میں آپ کی نسبت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت سے متعلق تھی۔ 20 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ خرقان سے بعد نماز عشاء حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بستام پہنچ کر یہ دعا کرتے تھے: اے اللہ، جو مرتبہ تو نے بایزید کو عطا کیا وہی مجھ کو بھی عطا فرما دے۔ اس دعا کے بعد خرقان واپس آ کر نماز فجر ادا کرتے، اور آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ بستام سے اس نیت کے ساتھ الٹے پاؤں واپس ہوتے کہ کہیں حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ پھر 12 سال اپنے معمول پر قائم رہنے کے بعد حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے آواز سنی کہ اے ابو الحسن، اب تیرا بھی دور آ گیا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں تو قطعی امی ہونے کی وجہ سے علوم شریعہ سے ناواقف ہوں، اس لیے میری ہمت افزائی فرمائیے۔ ندا آئی کہ مجھے جو کچھ مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ صرف تمہاری ہی بدولت حاصل ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ آپ تو مجھ سے 39 سال قبل دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ندا آئی کہ یہ قول تو تمہارا درست ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس وقت بھی میں سرزمین خرقان سے گزرتا تھا سو اس سرزمین سے آسمان تک ایک نور ہی نور نظر آتا تھا، اور میں اپنی ضرورت کے تحت 20 سال تک دعا کرتا رہا لیکن قبول نہیں ہوئی، اور یہ مجھ کو حکم دیا گیا کہ تو اس نور کو ہماری بارگاہ میں شفیع بنا کر پیش کر تو تیری دعا قبول کر لی جائیں گی۔ چنانچہ اس حکم پر عمل ہونے سے دعا قبول ہو گئی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد آپ خرقان واپس ہوئے تو صرف 24 یوم میں مکمل قرآن شریف ختم کر لیا، لیکن بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت بایزید کے مزار سے ندا آئی کہ سورہ فاتحہ شروع کر، اور جب آپ نے شروع کی تو خرقان تک پہنچنے تک پورا قرآن ختم کر لیا۔ خلیفہ بغداد کے وزیر عدد الدولہ کے پیٹ میں ایک بار شدید درد ہوا اور کسی دوا سے فاقہ نہ ہوا۔ آخر شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور التجا کی۔ شیخ نے اپنے جوتے مبارک عطا فرمائے اور کہا کہ انہیں درد کی جگہ پر رکھا جائے۔ جب جوتے رکھے گئے تو فوراً شفا پائی۔ تذکرۃ الاولیاء میں منقول ہے کہ جب شیخ بو علی سینا نے شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کی شہرت سنی تو خرقان گئے۔ شیخ کے گھر پہنچے۔ آپ اس وقت ایندھن لینے کے لیے صحرا میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت کی اہلیہ حضرت کی بزرگی سے منکر تھی۔ بو علی سینا نے پوچھا کہ شیخ کہاں ہے؟ اس نیک بخت خاتون نے جواب دیا: اس زندیق کذاب سے تمہارا کیا کام ہے؟ تم نے اس سے کیا لینا ہے؟ غرض کی شیخ کے بارے میں اس قسم کی کئی گستاخانہ باتیں کی۔ شیخ بو علی سینا نے سوچا کہ جس شخص کی بیوی ہی اس کی مخالف ہو تو اس کا کیا حال ہوگا، تاہم اب اس کو دیکھ لینا ہی مناسب ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے صحرا کی طرف چلے۔ دیکھا کہ شیخ لکڑیوں کا گٹھا شیر کی پیٹھ پر لادے چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ابو علی سینا نے عرض کی: یا حضرت، یہ کیا حالت ہے اور اس بھلے مانس نے کیا کہا ہے؟ جواب دیا: میں گھر میں اس بھیڑیا یعنی بیوی کا بوجھ اٹھاتا ہوں، تبھی تو جنگل میں یہ شیر میرا بوجھ اٹھاتا ہے۔ پھر دونوں بزرگ اکٹھے شہر میں آ گئے۔ گھر پہنچے تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی میں پانی ڈالا تاکہ دیوار تعمیر کرے۔ بو علی سینا بیٹھ گئے۔ اب شیخ نے مٹی ہاتھ میں لی، دیوار کے پاس آئے۔ اچانک وہ مٹی ان کے ہاتھ سے گر پڑی۔ بو علی سینا یہ دیکھ کر جلدی سے اٹھے تاکہ وہ مٹی اٹھا کر شیخ کو دے، مگر ابھی بو علی اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ گارا خود بخود اوپر کو اڑا اور شیخ کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ صرف صبح و شام عبادت کرنے ہی سے
اللہ کی جستجو کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ حقیقت میں اس کی جستجو کرنے والے وہ ہے جو ہر لمحہ اس کی تلاش میں رہے۔ فرمایا کہ اس طرح سکوت اختیار کرو کہ سوائے اللہ کے اور کچھ منہ سے نہ نکلے، اور قلب میں سوائے فکر الہی کے اور کوئی فکر باقی نہ رہے، اور تمام امور دنیاوی سے کنارہ کش ہو کر اپنے اعضاء کو خدا کی جانب متوجہ رکھو، تاکہ تمہارا ہر معاملہ مبنا پر اخلاص ہو، اور اس کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور فرمایا کہ جو بندہ ایک شب و روز اس حال میں گزار دے کہ اس کی ذات سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے، تو وہ شخص ایک شب و روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا۔ اور جو شخص مومن کو کسی دن اذیت پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس یوم کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ مہمان نوازی کے بارے میں آپ کا فرمان عالی ہے کہ امکانی حد تک مہمان نوازی کرتے رہو، کیونکہ اگر مہمان کو دونوں جہاں کی نعمتوں کا لقمہ بنا کر بھی کھلا دو گے، جب بھی حق کے مہمان نوازی ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت سلطان محمود غزنوی نے اپنے غلام ایاز سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے اپنا لباس پہنا کر اپنی جگہ بٹھا دوں گا اور تیرا لباس پہن کر خود غلام کی جگہ لے لوں گا۔ چنانچہ جس وقت سلطان محمود نے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی نیت سے خرقان پہنچا تو قاصد سے یہ کہا کہ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہہ دینا کہ میں صرف آپ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، لہٰذا آپ زحمت فرما کر میرے خیمے تک تشریف لے آئے، اور اگر وہ آنے سے انکار کرے تو یہ آیت تلاوت کر دینا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنے قوم کے حاکم کی بھی اطاعت کرتے رہو۔ چنانچہ قاصد نے آپ کو جب پیغام پہنچایا تو آپ نے معذرت طلب کی، جس پر قاصد نے مذکورہ بالآیات تلاوت کی۔ آپ نے جواب دیا کہ محمود سے کہہ دینا میں تو اطیع اللہ میں ایسا غرق ہوں کہ اطیع الرسول میں بھی ندامت محسوس کرتا ہوں، ایسی حالت میں اولی الامر منکم کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ یہ قول جس وقت قاصد نے محمود غزنوی کو سنایا تو اس نے کہا کہ میں انہیں معمولی قسم کا صوفی تصور کرتا تھا، لیکن معلوم ہوا کہ وہ تو بہت ہی کامل بزرگ ہے، لہٰذا ہم خود ہی ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور اس وقت محمود نے ایاز کا لباس پہنا اور 10 کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا کر ایاز کو اپنا لباس پہنایا، اور خود بطور غلام کے ان 10 کنیزوں میں شامل ہو کر ملاقات کرنے پہنچ گیا۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ گو حضرت نے اس کے سلام کا جواب تو دے دیا، لیکن تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، اور محمود جو غلام کے لباس میں ملبوس تھا اس کی جانب قطعی توجہ نہیں دی۔ اور جب محمود نے جواب دیا کہ یہ دام فریب تو ایسا نہیں ہے جس میں آپ جیسے شہباز پھنس سکے، پھر آپ نے محمود کا ہاتھ تھام کر فرمایا کہ پہلے ان نامحرموں کو باہر نکال دو، پھر مجھ سے گفتگو کرنا۔ چنانچہ محمود کے اشارے پر تمام کنیزیں باہر واپس چلی گئی، اور محمود نے آپ سے فرمائش کی کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی واقعہ بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ تھا کہ جس نے میری زیارت کر لی اس کی بدبختی سے نجات حاصل ہو گئی۔ اس پر محمود نے پوچھا کہ کیا ان کا مرتبہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بلند تھا؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل اور ابو لہب جیسے منکرین نے دیکھا، پھر بھی ان کی بدبختی دور نہ ہو سکی۔ آپ نے فرمایا کہ اے محمود، ادب کے ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی ولادت میں تصرف نہ کرو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کسی نے نہیں دیکھا، جس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھتے ہیں جو آپ کی جانب نظر کرتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ سن کر سلطان بہت شرمندہ ہوا،
پھر آپ سے نصیحت کرنے کی خواہش کی تو آپ نے فرمایا کہ نواحی سے اجتناب کرتے رہو، با جماعت نماز ادا کرتے رہو، سخاوت و شفقت کو اپنا شعار بنا لو۔ اور جب محمود نے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ میں خدا سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما دے۔ پھر جب سلطان نے عرض کیا کہ میرے لیے مخصوص دعا فرمائیے تو آپ نے کہا کہ اے محمود تیری عاقبت محمود ہو۔ اور جب محمود نے اشرفیوں کا ایک توڑا آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے جو کی خشک ٹکیا اس کے سامنے رکھ کر جواب دیا کہ اس کو کھاؤ۔ چنانچہ محمود نے جب جو توڑ کر منہ میں رکھا اور دیر تک چبانے کے باوجود بھی حلق سے نہ اترا تو آپ نے فرمایا کہ شاید نوالا تمہارے حلق میں اٹکتا ہے۔ اس نے کہا ہاں، تو فرمایا تمہاری یہ خواہش ہے کہ اشرفیوں کا یہی ٹکڑا اسی طرح میرے حلق میں بھی اٹک جائے، لہٰذا اس کو واپس لے لو، کیونکہ میں دنیاوی مال کو طلاق دے چکا ہوں۔ اور محمود کی بے حد اصرار کے باوجود بھی آپ نے اس میں سے کچھ نہ لیا۔ پھر سلطان محمود نے خواہش کی کہ مجھ کو بطور تبرک کہ کوئی چیز عطا فرما دے۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنا پیرہن مبارک دے دیا۔ پھر محمود نے رخصت ہوتے ہوئے عرض کیا کہ حضرت آپ کی خانقاہ تو بہت خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ خدا نے تمہیں اتنی وسیع سلطنت بخش دی ہے، پھر بھی تمہارے اندر طمع باقی ہے اور اس جھوپڑی کا بھی خواہش مند ہے۔ یہ سن کر اس کو بے حد ندامت ہوئی، اور جب وہ رخصت ہونے لگا تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ میری آمد کے وقت تو آپ نے تعظیم نہیں کی، پھر اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمایا کہ اس وقت تمہارے اندر شاہی تکبر موجود تھا اور میرا امتحان لینے آئے تھے، لیکن اب عجز و درویشی کی حالت میں واپس جا رہے ہو اور خورشید فقر تمہاری پیشانی پر رخشندہ ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود رخصت ہو گیا۔ اسی سال سلطان محمود کو ہندوستان فتح کرنے کی مہم پر جانا پڑا۔ بادشاہ سومنات پہنچا۔ سومنات چونکہ ہندوؤں کا عظیم مندر تھا، اس لیے ہندوستان کے تمام راجے یک دل و یک جان ہو کر سلطان کے مقابلے کے لیے فوجیں لے آئے۔ سخت لڑائی ہوئی۔ آخرکار مسلمانوں کی فوج تھوڑی ہونے کی وجہ سے قریب تھا کہ سلطانی لشکر شکست کھا جاتا اور دشمن غالب آ جاتے۔ سلطان محمود اس نازک صورتحال کو دیکھ کر بہت مغموم ہوا اور اسے اس کے سوا کوئی سجائی نہ دیا کہ بارگاہ خداوندی میں گریہ بیزاری کرے اور غیبی امداد ڈھونڈے۔ سلطان گھوڑے سے اترا، ایک گوشہ تنہائی میں بیٹھا۔ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیرہن مبارک اپنے سامنے رکھا، اپنا چہرہ مٹی پر رگڑا اور عرض کی، یا اللہ، اپنے دوست ابوالحسن کے اس خرقے کی عزت و حرمت کی بنا پر اہل اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما۔ فوراً دعا قبول ہوتی ہے۔ جنگ میں یوں ہوا کہ دشمن کے ایک لشکر نے اپنی ہی فوج کے دوسرے لشکر کو سلطان کا لشکر سمجھا اور یوں ایک دوسرے پر ہی تیغ زنی کی، یہاں تک کہ ہزاروں دشمن اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں مارے گئے اور باقی ماندہ بھاگ اٹھے۔ بادشاہ اسلام کو فتح و کامیابی عطا ہوئی۔ اس رات سلطان محمود غزنوی نے خواب میں دیکھا کہ شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اے سلطان، تو نے میرے خرقہ کی توہین کی ہے۔ اگر تو اس وقت دعا کرتا کہ تمام اہل الہند دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو حق تعالیٰ یہ دعا بھی قبول فرماتا۔ سلطان جب بیدار ہوا تو بہت پچھتایا، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ جب شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت کی کہ میری قبر 30 گز تک گہری کھودی جائے، اس لیے کہ بستہ اس زمین کی سطح سے بہت نیچے ہے، اور یہ خلاف ادب ہوگا کہ میرا جسم با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جسم سے اوپر ہو۔ آپ نے وفات پائی تو لوگوں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا۔ دفن کے بعد ایک بڑا سفید پتھر آپ کی قبر پر دیکھا گیا۔ آپ کی قبر مبارک کے آس پاس شیر کے قدموں کے نشان تھے، اس لیے لوگ سمجھ گئے کہ پتھر شیر ہی نے رکھا ہے۔ کچھ عرصے تک شیر حضرت کے مزار انور پر آتا اور مزار کا طواف کرتا رہا۔ جو بھی شخص حضرت کے مزار کے پتھر پر ہاتھ رکھتا ہے اور اللہ سے اپنی حاجت مانگتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔